اس وقت بیرسٹر علی ظفر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. پہ کیا گیا تھا کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشنز کو 90 دن سے آگے لے جانے کا، یہ غیر آئینی ہے، قانون کے بھی خلاف ہے اور عدالت کا جو پہلا فیصلہ ہے اس کے بھی خلاف ہے. عدالت نے سب جو فریقین تھے، اس میں حکومت پاکستان بھی تھی، پنجاب کی حکومت بھی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھی، ان کو سننے کے بعد 4 مئی کو فیصلہ کر دیا اور فیصلے میں یہ کہا کہ 14 دن یعنی 14 مئی کو الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی کا. یہ ایک حتمی تاریخ تھی اور اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنا دیا گیا. لیکن 14 تاریخ گزر گئی اور الیکشنز نہ ہو سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کو تھا جس کے اندر یہ کہا تھا کہ 14 تاریخ کو آپ الیکشنز کرائیں پنجاب میں، اس کے خلاف ایک ریویو فائل کر دیا اور ریویو کی آج سماعت ہوئی تھی. ریویو کی سماعت سے پہلے عدالت نے پوائنٹس نوٹ کرنے سے پہلے دوسری سائڈ کی عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو سنیں، اس لیے ہم نوٹسز دیتے ہیں اور اس کی تاریخ فکس کر دیتے ہیں کیس کی کہ وہ ٹیوزڈے کو یعنی اگلے ہفتے وہ کیس کی سماعت ہوگی جب سارے فریقین آ کے اپنی اس ریویو پٹیشن پہ بحث کر سکیں گے. عدالت سے درخواست کی تھی کہ چونکہ آئین کا اس وقت ایک طرح سے قتل ہو چکا ہے، 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کی تاریخ جلدی فکس کریں، کل ہی اس کی سماعت کر لیں. لیکن چونکہ عدالت مختلف کیسوں میں مصروف ہے اس لیے اس کی تاریخ ٹیوزڈے کی ہی فکس ہوئی ہے، اگلے ہفتے کی. تو ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اس ریویو کے فیصلے کا. جہاں تک اوریجنل فیصلہ ہے 14 مئی والا، وہ چونکہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تو میری نظر میں اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی، وہ دونوں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اور جو اقدامات وہ کر رہے ہیں وہ آئین کے اور قانون کے خلاف ہیں. اسی طرح میری نظر میں جن شخصیات نے جن لوگوں نے عدالت کا فیصلہ 14 مئی کا نہیں مانا، وہ انہوں نے توہین عدالت بھی کی ہے اور کنٹیمپٹ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال عدالت نے یہ ضرور آبزرو کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کیس کی سماعت تو سن رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار بھی ادا کریں اور ڈائیلاگ جو ٹوٹا تھا اس کو بھی آگے چلائیں، اس کے اوپر کوئی حل تلاش کر کے ہمارے پاس آئیں. اس پہ میں نے عدالت میں کہا کہ جہاں تک ہمارے لیڈرشپ کا تعلق ہے، ہم نے تو ڈائیلاگ ایک سنسیریٹی کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن جس وقت وہ ڈائیلاگ ناکام ہوا اس کے ساتھ ہی ہماری ساری لیڈرشپ کو اریسٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. بلکہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کو تو سب نے دیکھا کس طرح بے دردی سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو عدالت نے پھر اپنے حکم کے ذریعے دوبارہ سے اس آرڈر کو اریسٹ کو ختم کیا. اسی طرح جو میرے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. دیگر اور لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. اسد عمر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. تو اس ماحول میں ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے. اس پہ پھر عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ کی طرف سے اب ہاں ہونی چاہیے، آپ پہلے ایسے اقدامات اٹھائیں جو ایک ڈائیلاگ کی سہولت اس کا کر سکے، اس کو آگے چلا سکے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو واقعی درست فرما رہے ہیں کہ ڈائیلاگ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بہرحال انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم ڈائیلاگ کی سجیشن تو دے سکتے ہیں لیکن ہم نے فیصلہ آئین کے تحت ہی کرنا ہے. میں نے عدالت کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے جو اسپیچ میں کہا تھا وہ بھی دہرایا، جس میں اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو امپلیمنٹ کرنا، آئین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چوائس نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے. وی کی ناٹ بلنک این آئی. تو عدالت نے کہا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں سب کو سننا بھی پڑے گا. یہ تھی آج کی کارروائی. اب بہرحال جو مین بحث ہے، جو ایکچوئل بحث ہے
اس ریویو پٹیشن پہ وہ ٹیوزڈے کو ہوگی. علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ملک جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو قوانین پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور ہمیں درخواست گزاروں اور فریقین کے رویے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے موجودہ حالات کے اندر خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی گرفتاری پہ جو تشدد ہوا, بعد میں پرتشدد کارروائیاں ہوئی, جلاؤ گراؤ ہوا, وہ بھی مناسب نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں ان حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں, جبکہ چیف جسٹس کے مطابق الیکشن کے نتائج بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا ان حالات میں؟ جی دیکھیں, جہاں تک تو آپ کا پوائنٹ ہے, بالکل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ ایک انہوں نے قانونی نقطہ بتایا تھا, اس میں یہ تو خدا نخواستہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن یہ بات درست ہے, میں بھی اسے ایگری کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ملک میں جنگ ہو جائے تو پھر الیکشن کرانا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی طوفانی آفت آ جائے, کوئی ارتھ کوئک ہو جائے جہاں جس علاقے میں الیکشن نہیں ہو سکتے, تو ہمارا آئین ایک گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اس سچویشن میں آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن ایسی اس کے علاوہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہمارے آئین میں کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کر سکیں, اور اس پہ سپریم کورٹ نے 2 فیصلے آلریڈی کر دیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ آبزرویشن ہے وہ ایک قانونی آبزرویشن ہے, وہ کوئی فیکچول آبزرویشن نہیں. جہاں تک تعلق ہے جو کچھ ہوا اور جس طرح کے ماردار ہوئی, پکڑ دکڑ ہوئی, جس طرح کے پبلک پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچا, وہ سارا آلریڈی ساری پولیٹیکل پارٹیز کنڈیم کر چکی ہیں, اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کیا کون اس میں ملوث تھا, کس نے کیا, کون اس کا ذمہ دار ہے یہ ساری توڑ پھوڑ کا. لیکن یہ ایسے انسیڈنٹس جو ہیں یہ اگر ہو گئے ہیں ان کی تو انویسٹیگیشن اپنی جگہ, لیکن آپ آئین کو قتل نہیں کر سکتے. آئین میں اگر 90 دن کا الیکشن لکھا ہے تو آئین میں تو الیکشن ہونا ہی ہے. یہ چیزیں یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے ضروری ہے. میری نظر میں بھی ہیٹ پہ یا نفرت پہ کوئی عمارت نہیں تعمیر ہو سکتی. نتھنگ کین بی بلٹ آن ہیٹ, اینڈ ایک ڈائلاگ بہت ضروری ہوتا ہے, ہر وقت اوپن رہنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کو بھی آپ نے زندہ رکھنا ہے. آئین کو آپ نظرۂ ضروریت, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ 2 بار عدالت خود فیصلہ دے چکی ہے, تو دیکھیں گے ٹیوزڈے کو کیا اس پہ بحث ہوگی. جی جی دیکھیں, جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو اپنی مدت پوری کر ہی رہی ہے. ادھر تو کوئی ریزولوشن نہیں ہوئی, وہ تو اپنی جب ٹرم ختم کرے گی وہ ہو جائے گی, انلیس پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ڈیزالو کر دیں گے. لیکن جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے اور KPK کا اسمبلی کا تعلق ہے, وہ تو آئین کے تحت ڈیزالو ہو چکی ہیں, اور آئین کے تحت جب وہ ڈیزالو ہو جائیں تو اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرا کے نئی اسمبلی لے کے آنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی 12.5 کروڑ عوام جو ہے پاکستان کی, 53 یا 54% عوام جو ہے ان کا ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے, وہ ان کی اسمبلی نہیں ہے. وہ اس قسم کی چیز آپ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں کسی ملک میں بھی کہ وہ آئین کے بغیر ایک ملک چلتا رہے؟ یہ سب کو سوچنا چاہیے. علی ظفر صاحب, آج سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی کہ ہائی مورال گراؤنڈ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دائر کرنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سمیت جو ہے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو خاص طور پر مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں, ان کو کیوں نہیں جسٹس صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ جا کر ملک کا جو موجودہ صورتحال ہے, معیشت کی بات ہوئی, اندر جناب کی بات ہوئی ہے, تو اس پر آ کے کیوں نہیں تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی کر جاتی ہیں, دوبارہ مذاکرات کی بات کی گئی؟ جی دیکھیں, بالکل ڈائلاگ جب ہو رہا تھا آپ کو یاد ہے, کوشش تو ہو رہی تھی, لیکن آپ دیکھیں جو تالی ہے وہ ایک ہاتھ سے بج ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک بڑا پریکٹیکل پوائنٹ ہے. جب آپ ساری لیڈرشپ کو اریسٹ کرتے ہیں, جب آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں, جب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ PTI کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے, سیکشن 144 جگہ جگہ لگا ہوا ہے, ان کو سب کو اریسٹ کر رہے ہیں. وہی آپ اپنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر دیکھ لیں کہ سیکشن 144 بھی غائب ہو گیا.
وہ قانون بھی تبدیل ہو گیا, اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی. تو یہ اس قسم کی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں, لوگ عقل مند ہیں, وہ باشعور ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس قسم کے ماحول میں جہاں ایک طرف اریسٹ ہو رہے ہیں, قانون ون سائڈ اپلائی ہو رہا ہے, دوسری طرف نہیں اپلائی کیا جا رہا, لوگوں کو اٹھائی جا رہا ہے رات کو, عورتوں کو, بچوں کو گھروں میں گھس کے نکالا جا رہا ہے, تو اس سچویشن میں ڈائلاگ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود, اس چیز کے باوجود میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ بہت ضروری ہے سیاست میں, اور وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا کہ یہ حکومت کا فرض ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں, اور اگر واقعی سنسیئر ہیں تو آئیں مذاکرات کے. لیکن جہاں تک آئین کا تعلق ہے, میں ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آئین اتنا واضح ہے, 2 ججمنٹ سپریم کورٹ کی اتنا واضح ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تقریباً, جہاں تک کم از کم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کا تعلق ہے. وہاں تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. چلیں 14 مئی نکل گئی, کچھ اور دن بعد ڈیٹ دینی ہی پڑے گی. تھینک یو. شکریہ. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر کی. انہوں نے کہا کہ نفرت پر کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی, آئین کو نظریہ ضرورت کے تحت ختم نہیں کر سکتے. آئین کے تحت پنجاب اور کے پی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں. اس وقت 12 کروڑ عوام کے نمائندے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ نفرت پر کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی.